ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائرے زیرے دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، اب یہ بھی سنو کہ نالائے طائرے بام اور ہے۔ صدر گرامی اور معزز سامعین، آج مجھے جو موضوع سخن عطا کیا گیا ہے اس کی صداقت و معقولیت پہ مجھے زیادہ دلیل و حجت پیش کرنے کی خاص ضرورت درکار نہیں، کیونکہ میرے فریق مخالف کا یہ دعویٰ کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی بالکل بے بنیاد اور کھوکھلا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں یا انسانی اقدار کا مطالعہ کریں، انسان کا ماضی کھنگالیں یا حال، آج تک جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سب تعلیم یافتہ لوگوں کے مرہون منت ہے۔ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے حزب اختلاف نے اکثریت کو اقلیت کے تابع کرنا چاہا۔ وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کی یہ لفاظی حقیقت کو بدلنے سے قاصر ہے، لیکن ان کی یہ لفاظی حقیقت کو بدلنے سے قاصر ہے اور ان کا یہ شور و غا تعلیم کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو شعور دیتی ہے، جو آگہی دیتی ہے، جو آگہی کی منازل طے کرواتی ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کے حصول پہ زور دیا گیا۔ یہی وہ تعلیم ہے جو امن و سکون کا پیغام دیتی ہے، احساس دیتی ہے، احترام انسانیت کا درس دیتی ہے اور انسانیت کو جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتی ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ معزز سامعین، آئیے میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جو مقصود کائنات ہیں، جب رب کائنات ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو رب کائنات ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو رب کائنات ان سے معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں، اکنامکس کی بات بعد میں کرتے ہیں، مکے کی بات بعد میں کرتے ہیں، مدینے کی بات بعد میں کرتے ہیں، کفار کی بات بعد میں کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات بعد میں کرتے ہیں، حقوق کی بات بعد میں کرتے ہیں، خانہ خدا کی بات بعد میں کرتے ہیں، فرائض کی بات بعد میں کرتے ہیں، عبادات کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وحی جس میں علم کی اہمیت بتانا مقصود تھا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، جو ہے اقرا یعنی پڑھ، اقرا یعنی پڑھ۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں علم اور جہالت کے درمیان جنگ چھڑی رہی ہے۔ جہالت ہمیشہ جاہو حسمت کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ نمودار ہوئی، اور اس کے مقابلے میں علم ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں لیکن شعور اور آگہی کے ساتھ سامنے آیا۔ اور میرے رب کی قدرت دیکھیے کہ ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں سامنے آنے والے اہل علم کامیاب و کامران ٹھہرے اور جہالت ناکام و نامراد ٹھہری۔ دنیا میں ازل سے علم اور جہالت کے درمیان جنگ جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جہالت جب حابیل کی شکل میں سامنے آئی تو علم قابیل کی شکل میں سامنے آیا، جہالت جب فرعون کی شکل میں سامنے آئی تو علم موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں سامنے آیا، جہالت جب نمرود کی شکل میں سامنے آئی تو علم جناب ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں سامنے آیا، اور جہالت جب ابو جہل کی شکل میں سامنے آئی تو علم شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں سامنے آیا۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اس شعر کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ دنیا نے جب بھی ہم پہ کوئی الزام رکھ دیا، ہم نے مقابل اس کے تیرا نام رکھ دیا۔ دنیا نے جب بھی ہم پہ کوئی الزام رکھ دیا، ہم نے مقابل اس کے تیرا نام رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔